جی تو دوستو بات کچھ یوں ہے کہ میں نے جو انٹرویو کیا تھا اپنے دوست کا، وہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب لینے کے لیے کیا، اسی پہ بات کرنی ہے۔ انٹرویو کے بعد میری اپنی بھی کچھ رائے تھی۔ ظاہر ہے کہ اپنی رائے ہے تو وہ اتفاق رائے پر مبنی نہیں ہے، نہ آپ سے نہ وجاہت صاحب سے، لیکن سب سے پہلی گزارش یہ کرنی ہے کہ اس گزارش سے بھی پہلے بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں اپنے دوست کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس نے انٹرویو کی حامی بھری، انٹرویو دیا اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب تحمل سے دیے۔ کچھ سوالوں کے جواب آپ کو غیر تسلی بخش لگے ہوں گے، کچھ کہ مجھے بھی لگے ہوں گے، کچھ آپ کے سوال زیادہ تلخ لگے ہوں گے ان کو، لیکن بہرحال انٹرویو آپ نے دیکھا ہے، بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ کسی دوست نے پچھلے دنوں لکھا کہ جی یہ مکالمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اسے مکالمہ نہیں کہہ سکتے۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ وجاہت صاحب سے اختلاف کریں تو اتنا دھیان ضرور رہے کہ وجاہت صاحب مولانا لدھیانوی نہیں ہے، مولانا کا موقف انہوں نے پبلش کیا ہے، آپ کا حق ہے آپ اسے خوش آمدانہ کہہ لیں، اس موقف کو چھاپنا پبلش کرنا، ان کا حق ہے کہ وہ کسی کا بھی موقف چھاپیں اور کسی کا بھی موقف پبلش نہ کریں۔ دیکھیے صحافت جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کریڈیبلٹی کا کھیل، یہ ساکھ کا کھیل ہے۔ میں اگر کچھ ایسا کروں گا تو یقیناً میری ساکھ مجروح ہوگی، مجھ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، میری باتوں میں کنٹرڈکشن ہوگی، تضادات ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ تضادات دیکھنے سننے سمجھنے والے ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے، اور پوائنٹ آؤٹ کرنا ان کا حق ہے۔ اور دیکھیے جہاں تک سوال ہے اتکاری کا، تو میں نے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایٹ ٹائمز قاری جو ہیں وہ لکھنے والے سے زیادہ آگہی ہوتی ہے ان کے پاس ایٹ ٹائمز۔ اسی طرح لسنرز جو ہیں میوزک سننے والے، کئی دفعہ سننے والے گانے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں راگ راگنی غلط گائی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دانشور لوگ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات سے متفق ہوں یا ان کی ہر بات کو مسترد کر دیں، یا اگر انہوں نے کوئی اپنے طور پہ کسی بات کو درست سمجھا ہے اور آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے تو ہم اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کر کے وہ جو موب والی ذہنیت بن چکی ہوئی ہے اس طرح سے کسی پہ چڑھائی کر دیں۔ یہ انٹرویو کا مقصد ہرگز میں گزارش یہی کرنا چاہ رہا ہوں بار بار کہ آپ دوستوں کے سوالات تھے، ان پہ میں نے جواب لیے، لیکن یہ جب آپ ان کا جواب لکھیں تحریر کریں تو وہ اختلاف رائے ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تنقید ہونی چاہیے، کوئی ایسی چڑھائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ وجاہت مسعود بہرحال مولانا لدھیانوی نہیں ہے، وجاہت مسعود ایک روشن خیال رائٹر ہیں۔ اگر ان کو یہاں ان کے موقف آپ کو روشن خیال نہیں لگا ہے، تضادات لگے ہیں اس میں، یا آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ کا اتفاق رائے نہیں ہے، تو آپ کا حق ہے آپ اختلاف رائے بھی کریں اور تنقید بھی کریں۔ تو ایک تو یہ گزارش تھی کہ اس کو بہرحال ہمیں ایک دائرے میں رکھنا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب میں اپنے طور پہ گلٹی فیل کرنے لگوں کہ جی میں ایک دوست کو انٹرویو کرنے گیا، اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور اب جو ہے وہ میری وجہ سے اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ چڑھائی ہو رہی ہے۔ وہ دانشور ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی تنقید بھی اسی نوعیت کی ہونی چاہیے، علمی ہونی چاہیے، جتنی مرضی آپ تنقید کریں آپ پہ کوئی روک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو
میں واضح کر دوں کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مولانا سے سپیس لے رہے ہیں، جبکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے کہ یہ مولانا کو سپیس دے رہے ہیں۔ انٹرویو ان کا ہوا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیے ہیں، نہیں دیے تسلی بخش، لیکن یہ اس چیز کو بالکل یوں کہہ دینا کہ نہیں جی انہوں نے سپیس دی ہے ایک بندے کو، وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے سپیس لینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بھی ان سے یہی اختلاف ہے، اور میں اس کو آپ کو بیان کرتا چلوں۔ اختلاف ہے کہ آپ نے سپیس دی تو ہے، لیکن آپ کے پاس کیا اس چیز کا مینڈیٹ تھا؟ یہ انتہائی نازک معاملہ تھا۔ ایک طرف مقتولین ہیں، فیملیز ہیں، وکٹمز ہیں، تو کیا وکٹمز کا اس کے اوپر کنسنسس تھا کہ آپ ان سے ہمارے لیے سپیس لیں؟ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں ان سے بات نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے سوال ہونے چاہیے اس نوعیت، ٹھیک ہے نا؟ اس سوال میں کوئی نرمی نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی مائنڈ کرے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اپنے تئیں ہم ایسے معاملات میں جو اس قدر حساس ہوتے ہیں اور ان کو چھیڑا جانا یقیناً مشکل بن جاتی ہے پھر سب کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو میرا اختلاف ان سے جس بات پہ ہوا وہ یہ بھی تھا کہ پنجابی زبان کے اوپر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی کبھار لکھتا بھی ہوں پنجابی، اور اس کے خالی اس کی وجہ نہیں ہے کہ میں پنجابی ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی طور پہ اگر سندھی کو بھی اس طرح سے کیا جائے گا یا پشتو کو بھی کیا جائے گا یا براہوی یا جتنی بھی ہماری قومی زبان ہے، سرائکی علاقائی زبانیں ہیں، ان کو کسی کو بھی اس طرح سے یہ توجیہ پیش کی جائے کہ ان میں جو ہے سائنسی علوم جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ازراہ مزاح میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئنسٹائن اور ایڈیسن کوئی لکھنؤ میں پیدا نہیں ہوئے، یہی کہا جا سکتا۔ تو شاعری جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر سائنسی علوم کی بات ہے تو سائنسی علوم تو پھر اردو میں بھی نہیں ہیں، وہ بھی آپ نے ٹرانسلیٹ ہی کی ہیں، تو بات تو ٹرانسلیشن کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈونیشیا جیسے ممالک میں 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی نئی ریسرچ آتی ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ افغانستان جو ہے ہم سے کہیں بیکورڈ کنٹری ہے، ایک تباہ حال مطلب ایک ریاست ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے جنگ کی لپیٹ میں ہے، وہاں بھی 2 زبانیں ان کی پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں بھی ایسا کوئی تیسری زبان والا تصور نہیں ہے، پختونوں کو پشتو پڑھائی جا رہی ہے وہاں پہ، اور وہاں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے علم کو۔ تو علم ٹرانسلیٹ ہو کے جب مادری زبان میں آتا ہے تو اس کا سیکھنا کسی تیسری زبان کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے، پہلی گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اوپر، میں ابھی واضح کرتا چلوں کہ میں خود اردو لکھنے والا ہوں، ہم کالم لکھتے ہیں اردو میں، اور کبھی کسی اعتراض کے ساتھ نہیں لکھے، پھوٹی پھوٹی شاعری بھی اردو میں کر لیتا ہوں، تو اردو کے ساتھ قطعی کوئی میرا ایسا نہ تعصب ہے نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اردو ہماری قومی زبان بنی، تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بنگالی ایک بڑی اکثریت تھی، اور وہاں بھی جو پہلا قتل ہوا وہ زبان کے اوپر ہوا اور جناح صاحب کی زندگی میں ہوا۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ زبان اب وہی، اگر آپ دیکھیے تو پنجاب کے اوپر وہی کیفیت آ رہی ہے، باقی علاقائی زبانوں کے اوپر بھی اسی طرح کا
ایک مسلط کیا ہوا ہے بیانیہ. اور انٹرسٹنگلی یہاں پہ ہمارے دوست نے مجھے وہ شیئر کی چیزیں, تو کسی نے کہا جی کہ وہ مولانا تھانوی کا ایک ریفرنس شیئر کیا, تو سمجھ یہی آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اردو کو مذہب سے جوڑا ہوا ہے. گویا پنجابی, سندھی, پشتو جو تھیں وہ غیر مذہبی جو بنی, اور اردو جو تھی وہ برے صغیر میں عربی کا نعم البدل تھی. تو یہ متبادل بھی غلط ہے. یہ آپ مطلب ایک چونکہ مسلمان حملہ آور جو آئے تھے ان کے لشکروں میں یہ اس زبان کا ارتقاء ہوا, تو وہ اکثریت میں مسلمان تھے, تو آپ نے زبان کو مسلمان اور ہندو مسلم بنا دیا. اردو میں کتنے لفظ سنسکرت کے ہیں, کتنے ہندی کے ہیں, کتنے فارسی اور عربی کے ہیں, یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کو پھر اس بیانیے پہ آنا ہے کہ جی سائنسی علوم نہیں آ سکتے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر 8% یا 9% جتنی بھی اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے آپ ان کو اردو پڑھائیے, اور باقی جو ریاست ہے جہاں پہ جو ڈائلیکٹس ہیں, جو زبانیں ہیں, ان کو وہ پڑھا دیجیے. تو ایک تو یہ چیز کہ اس کو پھر پابندی نہ لگائیں. تو پھر اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر بچوں کا برڈن کم کیجیے, عربی کی بھی شرط ختم کیجیے اور اردو کی بھی ختم کیجیے. ایک زبان جو ان کی علاقائی ہے وہ پڑھا دیں, اور ایک زبان جو انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کو آپ اپنے بیانیے کا وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں سائنسی علوم نہیں ہے, اس میں روزگار نہیں ہے. تو روزگار تو بھائی انگریزی میں ہی ہے یا پھر جرمن میں ہے, تو آپ ان میں سے کوئی زبان پڑھا لیجئے, فرینچ پڑھا لیجئے, کوئی ایک زبان پڑھا لیجئے. انٹرنیشنل لینگویج ظاہر ہے انگریزی سے بڑی انٹرنیشنل لینگویج کوئی بھی نہیں ہے, تو دوسری زبان پھر علاقائی پڑھا لیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو تصور ہمارے ہاں, اگر یہ بحثیں پرانی ہو گئی ہیں, زبان کی بحثیں اگر پرانی ہو گئی ہیں, تو بھائی یہ جو تصور آپ نے پیش کیا یہ بھی تو سر سید احمد خان پیش کر گئے تھے نا, جب ہم آزاد بھی نہیں تھے, تو ہمیں آزادی بھی تب نہیں ملی ہوئی تھی. تو یہ تصور تو اس وقت پیش ہو گیا تھا. تو یہ بھی کوئی نیا تصور نہیں ہے. چلیے نیا تصور میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں جو UN کے چارٹر میں بھی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ a child learns best in its mother tongue, especially at the early stage in education and among linguistic minority groups. یہ UN چارٹر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ذرا دھیان سے پڑھ لیجئے. میں اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل بھی شیئر کروں گا بعد میں. تو کہ جدید دنیا جتنی بھی ہے وہ بلکہ اس تصور سے واپس آ گئی ہوئی ہے. یہ ہمارے تک خبر لیٹ آتی ہے, اور جو لیٹسٹ خبر ہوتی ہے ہم اس کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں, تب تک دنیا کا ٹرینڈ کسی اور طرف نکل چکا ہوتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 1980-85 میں ڈاکٹر منع کرتے تھے وہ یار دیسی گھی نہ کھانا. تو آج اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کوکنگ آئل کی بجائے بہتر ہے کہ دیسی گھی استعمال کر لیا کریں. تو کچھ اس طرح کی بات یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں اس چیز کو ریسرچ سے تسلیم کیا ہے, سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ جو ماں کی زبان ہے, لرننگ کا بہترین ذریعہ وہ ہے. پریلیمنری لرننگ کا جو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے وہ آپ کی ماں بولی میں ہونی چاہیے, مادری زبان میں ہونی چاہیے. آپ سندھی ہیں, پشتو ہیں, براوی ہیں, بلوچی ہیں, سرائکی ہیں, پنجابی ہیں, کوئی بھی زبان آپ بول رہے ہیں, کوئی لہجہ بھی آپ بول رہے ہیں, پٹھاری میں بول رہے ہیں, ہندکو میں بول رہے ہیں, تو آپ کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ دنیا تو اس کو میٹرک تک بھی لے جاتی ہے, بعض ممالک میں تو میٹرک تک بھی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ان کا پیمانہ جو ہے وہ کلاس 3 اور اس سے دو ایک سال اوپر 5ویں تک ہے. تو مطلب اس حد تک تو آپ اس کو قبول کیجئے کہ مطلب جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو
تو میں پھر اپنی بات دہرا دوں کہ مجھے اردو سے کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن خدارا جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا رد عمل تعصب پیدا کرتا ہے. میرے اندر نہیں ہوگا، اکثریت کے اندر ہوگا. جب آپ ایک بڑی اکثریت کی مادری زبان کو ایسے بیانیے پہ رد کریں گے جو کہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، نہ اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، نہ اس کو ریسرچ جو ہے لیٹسٹ ریسرچ ماڈرن ریسرچ تسلیم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے پہ تیار ہیں. تو وہی گزارش ہے کہ آپ مادری زبان کے بارے میں یہ رائے جو ہے قائم کرنا، کیونکہ یہی رائے پھر اردو کے اوپر بھی آتی ہے. اچھا، اب ایک مزے کی بات آپ سے میں شیئر کروں، ابھی میں نے لکھی بھی تھی کہ اردو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رابطے کی زبان ہے، اور وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے شرافت بھائی نے کہ رابطے کی زبان تو پھر وہ ہمارے چاروں صوبوں کے سنگم پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ڈائلیکٹ سرائکی ہے، تو پھر تو رابطہ وہاں سے آپ کو شروع کر دینا چاہیے. وہ اصل رابطے کی زبان بنتی ہے. دیکھیں نا، یہ کہہ دینا کہ رابطے کی زبان ہے بنیادی طور پہ تو ہمارے یہاں پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان زمینوں کے اوپر اردو زبان بنیادی طور پہ امیگرینٹس کی زبان ہے. اور مجھے پوری ہمدردی ہے اردو سپیکنگ کمیونٹی سے. میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہیں اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، دوز پیپل ور دا آرکیٹیکٹس آف پاکستان. لیکن چونکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آئے تھے تو ان کی جگہ چھوڑ کے آنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ یہاں والے جگہ چھوڑ کر سارے کے سارے چلے گئے تھے. یہاں آلریڈی لوگ موجود تھے جو اس مٹی میں ہزاروں سال سے موجود ہیں. تو ایسے آ کے ان کو ان کی ثقافت سے، ان کی زبانوں سے محروم کر دینا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پنجابی جو یہاں نہیں پڑھائی گئی ہے اس سے زبان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس نقصان کا آئیڈیا کرنے کے لیے کبھی آپ پاکستان کی پنجابی فلم دیکھ لیں اور کبھی آپ ہندوستان کی بنائی ہوئی ہیر وارث شاہ دیکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا زیادتی کی ہے زبان کے ساتھ. آپ نے زبان پڑھائی نہیں، اس میں ادب تخلیق نہیں ہوا. اسٹوڈنٹس نے زبان پڑھی ہوتی، اس میں ادب بھی تخلیق ہوتا. تو جس چیز کو آپ نے پروموٹ کیا ہے وہ پروموٹ ہوئی ہے، جس چیز کو آپ نے دور رکھا ہے جس چیز سے لوگوں کو، وہ اس سے وہ بچارے کیا کرتے ہیں، وہ ریاستی بیانیہ ہے، ریاست کی پالیسی ہے، تو وہ دور ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. میرا ان سے اختلاف ہے وجاہت منصور صاحب سے اس بات پہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ اس کو درست تسلیم کر لیا جائے. نہ وہ ریسرچ کے اعتبار سے بات درست ہے، اور نہ ہی وہ زمینی حقائق اور ہمارے معاشرتی حقائق کے حوالے سے درست ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی بھی بندہ پاکستان میں یہ چاہے گا اس وقت کہ اردو قومی زبان کا سٹیٹس چھین لیا جائے. لیکن جب ایسی بات سامنے آئے گی تو پھر یقیناً پھر وہ 8% کی زبان کہلائے گی اور متنازع سے متنازع تر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ایک طرح سے اردو سے بھی دشمنی ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ چیزیں رکھنی ہیں تو پھر خدارا ہم بہت ان چیزوں میں پہلے ہی دیر کر چکے ہیں. تو
میں اس پہ اکثر اتنا زور نہیں دیتا تھا زبان کے موضوع پر، لیکن جب سے ان کا یہ موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو میں نے پھر اب ضروری سمجھا ہے کہ اس میں ہم بات کروں، کیونکہ یہ اس طرح سے ہیوملیشن جو ہے وہ زبان کی کسی صورت مطلب قبول نہیں ہو سکتی، جس کے کہ کوئی بنیادی آپ کے پاس کوئی ایسی مدلل دلیل بھی نہیں ہے۔ جی ذریعہ تعلیم ہو وہ تو پہلے سے ہے بھائی، اردو ہی ذریعہ تعلیم ہے نا، تو ہمارے ہاں اکثریت میں تو ہم ایکسیپشن سے تو نہیں جاتے، اس پہ اسٹریٹ نیریٹو تو اردو ہی ہے۔ میں یہ چھوٹا سا آپ کو اس کو ذرا سمجھ لیجئے، میں نے جو لکھا تھا اسٹیٹس وہ پھر آپ کے لیے پڑھ دوں کہ 70 سال سے رابطے کی زبان کا چورن بیچا جا رہا ہے اور 90% پنجابی، سندھی، پختون کا اردو تلفظ آج بھی درست نہیں ہو پایا۔ اب یہ ایک خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہے، تلفظ انگریزوں کا بھی درست نہیں ہوتا جب وہ اردو بولتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں، یہ اس خاص پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے جو رابطے کی زبان کہا جاتا ہے۔ تو پتہ کریں مشرقی پنجاب یعنی انڈین پنجاب میں رابطے کی زبان کون سی ہے، لندن یا کینیڈا میں انڈینز کی رابطے کی زبان کون سی ہے۔ لسانی تعصب وہاں ناگزیر ہو جاتا ہے جہاں اکثریت کی زبانوں کو روزگار اور سائنسی علوم کے حوالے سے پسمانہ قرار دے کر رد کر دیا جاتا ہے، اور ان پر دوسری زبان جو حصول روزگار اور سائنسی علوم کے اعتبار سے اتنی ہی غیر اہم اور پسماندہ ہوتی ہے، مذہبی نیشنلزم کے اسٹیبلش فیلئر بیانیے کے طور پر مسلط رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی کیا غریب حقیقت ہے کہ اس مدعے پر جناح صاحب والے سیکولر اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور مولانا مودودی جیسے لوگ ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں۔ مولانا مودودی کے بیانات آپ اس حوالے سے زمین ذات کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں، نوٹس کے سیکشن میں مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا مودودی صاحب کے، عامر مغل صاحب کی اس پہ کافی ریسرچ ہے ان ایشوز کے اوپر، انہوں نے وہ نوٹس ہم سے شیئر کیے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور کوئی اور آپ نے کوئی چیز مجھ سے دریافت کرنی ہو اس حوالے سے تو وہ پوچھ لیجئے، کوئی آپ کو وجاہت صاحب کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو، جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ تو گائے بگائے اب آ رہے ہیں، اور ان میں آج جمیل خان بھائی نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، حالانکہ آپ خود اردو سپیکنگ ہیں اور انتہائی تحمل اور بردباری سے لکھنے والے انسان ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ان کی رائٹنگز کو بہت پسند کرتا ہوں، اور ایک درست معنوں میں ایک روشن خیال انسان، انہوں نے بھی آج کچھ اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک خالص اردو سپیکنگ بندہ بھی اس بارے میں کوئی مثبت رائے نہیں رکھتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ میں تو درخواست ہی کر سکوں گا سب سے کہ ان سے بھی، وجاہت صاحب سے بھی، کہ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ یہ جو ہے یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ ایسی بات کی جائے۔ جہاں تک مولانا والا سوال تھا وہ اس کا میں بتا چکا کہ ان کا خیال یہی تھا کہ ہم مولانا سے سپیس لے رہے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آج بھی یہی ہے انٹرویو کے بعد بھی کہ یہ مولانا کو سپیس دے رہے ہیں، تو بنیاد سے ہی آگے نہیں بڑھ پائی بات۔ تو اس پہ مکالمہ کیا ہونا ہے یا بحث کیا ہونی ہے، مکالمہ تو ظاہر ہے وجاہت صاحب سے ہو سکتا تھا اس پہ۔ تو رہی بات مولانا لدھیانوی سے مکالمے کی، تو وہ عامر حسینی کی بات درست ہے کہ ان سے مکالمہ نہیں، میرے خیال ہے پھر اس کے لیے نیگوسیشنز کا لفظ زیادہ مناسب رہتا، کہ اگر وہ نیگوسیشنز کا لفظ استعمال کرتے۔ بہرحال لفظوں کے پیچھے اتنا نہیں پڑنا چاہیے، جو بھی اس وقت ظاہر ہے انٹرویو ہوتا ہے، روانی میں جو بھی لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، تو وہی بات ہے کہ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے اعتراضات کو درگزر کرنا چاہیے۔ جو بنیادی آپ کا نقطہ اعتراض ہے اس پہ جی بھر کے تنقید کیجیے۔
آپ کا حق ہے. انجینئر صاحب آ گئے. انجینئر صاحب کا میں سب سے زیادہ مشکور ہوں, ہمیشہ ہی رہتا ہوں میں. اب ان کا تھینک یو کر کے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں جنہیں اتنا اپنا سمجھتا تھا یہ اس سے زیادہ میرے. آپ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس انٹرویو کو درست پیرائے میں سمجھا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہرحال باقی جو دوست لکھ رہے ہیں, کل مظہر بوتلا نے کچھ لکھا, وہ بھی زمین ساتھ پہ آتا رہتا ہے. دوسری طرف سے بھی اگر کوئی لکھنا چاہے ہمارے پلیٹ فارم پہ, زمین ذات کے پلیٹ فارم پہ, تو وہ موسٹ ویلکم. ہم ہر طرح کا اوپینین جو ہے وہ اس پہ لینے کو تیار ہیں. ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. اگر خود کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں تو خود پہ بھی تنقید لینے کو تیار ہیں. ہمارا موقف غلط ہو سکتا ہے, ہم سب انسان ہیں. بات چیت جاری رہنی چاہیے, مکالمہ ہوتا رہنا چاہیے, اور مکالمے کو آپ نیگوسیشنز کا نام دے لیں, یا اگر علمی بحث ہے جیسے وجاہت صاحب سے بحث تھی تو اس کو آپ مکالمہ ہی کہیں. وہ ہوتا رہنا چاہیے, اس پہ روک نہیں آنی چاہیے, اور اتنی گنجائش چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کنٹینیو کرتا رہے, نہ کہ بندہ جو ہے وہ بھاگ جائے کہ میں پھنس کہاں گیا. یہ ایسا ویسے وہ جمیل خان بھائی اکثر کہتے ہوتے تھے, تو میں ان کے ساتھ ایک بار شیئر کی اپنے تجربات. یہ جو حلقہ باب ذوق ہوتے ہیں اور یہ جو ادبی حلقے ہوتے ہیں, ان میں کبھی کوئی نامور شاعر, اکثر نامور شاعر, بلکہ کبھی کوئی اکثر نامور شاعر ڈرتے ہوئے نہیں جاتے کہ یہ وہاں پہ جا کے جو پھر بندے کے ساتھ کرتے ہیں, اگر کوئی نظم پڑھ دے تو جو اس کی بھد اڑاتے ہیں, یا کوئی مضمون اپنا پڑھ دے تو یہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں چمٹیاں پکڑ کے کہ اس میں کیڑے نکالنے. تو وہ پھر ایسے ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یا تو میں لکھنا ہی چھوڑ دوں, کئی بندے تو چھوڑ ہی دیتے ہوں گے, اور یا پھر یہ ہے کہ میں دوبارہ ادھر نہ ہوں. تو یہ اکثر لوگوں کے اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں. سو ہمارا اخیر ماں بولی کے ایک مثال سے کروں گا کہ پنجابی یہ ایک مثال ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. بھائی آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا نا. تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, اور جب آپ ایسے حساس موضوعات پہ انٹرویو کرتے ہیں تو اس کی تمہید کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس چیز سے نقص نہیں نکالنے چاہیے ہمیں کہ جی فلاں وضاحت کیوں دی اور فلاں تمہید کیوں باندھی, اور فلاں سوال تھا اس کے بعد تو اس سوال کو آپ نے ایسے کیوں کہا. میں نے اس دن واضح کر دیا تھا کہ وہ جس سوال کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ سوال نہیں تھا, وہ کوئی اور سوال تھے. ایک پوائنٹ جو ذہن سے رہ گیا تھا وہ مختصر سا شیئر کر کے ختم کروں گا کہ وجاہت صاحب جو ہمارے دوستوں نے مولانا طارق جمیل کی بات کی تھی, وہ دراصل کچھ یوں تھی کہ وہ سوال, اب وہ ایسا سوال ہے جس سے میں درست بھی سمجھتا ہوں اور ایک طرح سے اس کو حقیقت سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ غلط تو نہیں ہے, وہ سوال درست تھی لیکن وہ حقائق پہ شاید اس طرح سے پورا نہیں آتا. وہ ایک مثالی سی کیفیت ہے کہ جہاں تک طارق جمیل صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا سوال ہے, تو اگر یہ کسی مرض کی دوا ہوتے یہ حضرات تو دیکھیے 80,000 بندہ نہ مرتا. تو بات یہ ہے کہ مولانا لدھیانوی جو ہیں وہ بہرحال پارٹ آف کانفلکٹ, یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے پارٹ آف کانفلکٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑے پیڈیسٹرین پہ مکتبہ دیوبند کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی فالوئنگ بھی ان سے کہیں بڑی ہے. اور یہیں پہ ایک اختلاف مجھے وجاہت صاحب سے بھی وہاں بیٹھے بیٹھے ہوا کہ آپ نے پہلے تو سنی کی ایک جرنلائزڈ ٹرم استعمال کر لی, جبکہ اس میں بریلوی بھی ہیں, اس میں دیگر 4 امام ہیں اہل سنت کے, تو شافی بھی ہو سکتے ہیں اس میں. تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی غلط ہے سنی کی اصطلاح, مطلب ایک مسلک کے اندر
ایک مکتب فکر ہے، بہت وسیع مکتب فکر ہے، ایک بہت وسیع مسلک کے اندر ایک بہت وسیع مکتب فکر ہے. اس وسیع مکتب فکر کے اندر ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ ہے جسے آپ 10% کہہ سکتے ہیں مجموعی علماء دیوبند کا، کوئی 10% کہہ سکتے ہیں مولانا جو دیانوی ہیں، مولانا عبدالعزیز جو ہیں لال مسجد والے، جو شاید اس کیٹیگری میں آتے ہوں. باقی علماء دیوبند جو ہیں وہ اس میں نہیں آتے. تو یہ ایک مخصوص گروہ ہے ایک مکتب فکر کے اندر. تو اہل سنت تو پھر بہت ایک وسیع ایک جنرلائزڈ اصطلاح بن جاتی. تو میں اکثر اس پہ لکھتا بھی رہتا ہوں، لیکن لوگ شاید اس چیز کو کہ عادی نہیں ہو پا رہے کہ آج کے دور میں جب اہل سنت کے اندر اتنی مکاتب فکر کی ڈیوائیڈ آ چکی ہے، تو یہ لفظ استعمال کرنا سنی شیعہ کے پیرائے میں یہ بھی اپنے طور پہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بریلوی بھی اتنا ہی وکٹم ہے جتنا شیعہ وکٹم. تو یہ جو بات ہے وہ سرے سے غلط ہے. اور باقی میرا خیال ہے باقی باتیں نہیں دیتے ہیں. یہ زیادہ حساس موضوع ہے، اور مذہب کے اوپر مذہبی جو گفتگو ہوتی ہے اس پہ بات کرنے سے بڑی جان جاتی ہے. ایک تو جاہل ہوں، مذہب کے حوالے سے کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں، علماء کی طرح کا علم نہیں رکھتا، تو یہ نازک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتی ہے لوگوں سے، تو وہاں بھی آپ کو کوئی نہیں چھوڑتا. تو یہ خیر یہ ایک مینٹالٹی ہے. تو بہرحال سلامت رہیے اور جیتے رہیے. رب راکھا. ساریاں ماں بولیاں زندہ باد.